سامنے لگا دیں. بس ٹھیک ہو گیا ابھی اس کے نہ چلو. اگر آپ اجازت دیں تو اس کو وہاں سامنے لگا دیں کہ یہاں لوگ آ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سبحان اللہ. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. سبحان اللہ. سبحان الله. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبحان الله. سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله. سبھی دوست محبت سے درود پاک پڑھیں. صلی صلی اللہ علیہ
بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، سبحان اللہ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، سبحان اللہ میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ سے اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله وهو على كل شيء قدير، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ونسلم على رسوله الكريم إمام الأنبياء والمرسلين وعلى خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين۔ فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد واستقل الأقدار سيدنا محمد وبارك وسلم كثيرا۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللهم صل على محمد وعلى وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ My dear respectable elders and my brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah the Almighty gives you success and bounties in the life, in this life and hereafter. Today we will research about arrange of Allah the Almighty, Allah Azza wa Jal Subhanahu wa Ta'ala. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آج ہم جس بات کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں اس میں رب تعالی جل شانہ کی یہ عظیم ترتیب کے اوپر، اس کی ارینجمنٹ کے اوپر کہ مالک کائنات نے کہاں سے کام شروع کیا اور کہاں تک یہ کام چلے گا،
اس کے اوپر تھوڑا سا آج ہم نے غور کرنا ہے. The first of all, Allah Azza wa Jal had created to noble Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wa sallam. Allah the Almighty created to soul and kept in alme arwah, created to angels, created to earth and skies, created to space, created to messengers, Anbiya alayhi salatu wassalam, revealed to the Holy Quran, holy books, created to seas, occasions, created to different fishes in the seas, and created to sun, moon and stars, created to evils, created to airs, created to animals, created to birds. Even Allah Azza wa Jal Subhanahu wa Ta'ala, Allah the Almighty created to 700,000 creations, qualities of creations, 700,000 qualities of creations. Allah the Almighty had revealed knowledge of billion years before. آج ہم سب سے پہلے جس بات کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ اس کائنات کی ایڈجسٹمنٹ، ارینجمنٹ کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر روحوں کو پیدا فرمایا، انہیں عالم ارواح میں رکھا، اور پھر زمین کو، آسمانوں کو پیدا فرمایا، اس میں خلا کو پیدا فرمایا. اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. If anyone, he will travel with any conveyance from earth to skies, 500 years if he will travel, then he can reach at the first sky. No one has long life. We have only 60, 70, 80 years old. And thickness of the first skies, there is 500 year distance. And from first skies to second skies, their space travels equally 500 years. No one can reach there. But we are thinking and researching about the adjustment of Allah the Almighty. آج ہم نے اسی بات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ جو رب تعالیٰ جل شانہ اتنی بڑی ایڈجسٹمنٹ بنائی ہے، زمین و آسمانوں کو بنایا ہے اور اس میں اتنا ڈسٹنس پیدا کر دیا ہے، تو یہ سب اس کی قدرت کاملہ ہے. اسی کے اوپر آج ہم نے غور کرنا ہے. اس کے ساتھ کیا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں بکس عطا کی، ہولی بکس دی، صحیفے دیے، سمندروں کو اللہ کریم نے پیدا فرما دیا، اس میں طرح طرح قسم کی مخلوق جناب وہ پیدا فرما دی. مچھلیوں کی مخلوق میں آپ چلے جائیں تو ہزاروں قسم کی مچھلی ہے کہ نہیں؟ اس طرح جو سامنے آتی ہیں وہ اور ہیں. بعض اوقات اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ سمندر کی تہہ میں کوئی پلانٹس ہیں، کوئی پودے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مچھلیاں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے ایسی ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی؟ یہ اس رب تعالیٰ جل شانہ کی شان. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورج، چاند، ستارے پیدا کیے، جنات کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، اور پھر 7 لاکھ قسم کی مخلوق کو پیدا کیا. اور قرآن عظیم الشان میں رب تعالیٰ جل شانہ نے
billion years before knowledge is available in the Holy Quran. کروڑوں سال پہلے کا علم رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں نازل فرمایا. At least what is meaning of a great setup, and this is not acceptable, Allah Azza wa Jal will create to any setup without any reason. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنا بڑا جو سیٹ اپ بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے, اور یہ اس رب تعالیٰ جل شانہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ بغیر مقصد کے کسی چیز کو پیدا کرے. اور کیا فرمایا, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها, کہ بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ اس چیز میں آر محسوس نہیں کرتا, کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ سمجھانے کے لیے اگر کسی مچھر کی مثال دے دے یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال دے دے تو کیا ہے, اللہ the Almighty does not hesitate for any example, even equal the bugs or equal the wings of bug or equal the fly. ایک مکھی یا مچھر یا اس کے پر کے برابر بھی کوئی مثال رب تعالیٰ جل شانہ نے دینی ہو تو اس میں وہ شرم محسوس نہیں کرتا. First of all, from all setup, first of all, we are getting knowledge about strong power of Allah Azza wa Jal and about power of Allah the Almighty Subhanahu wa Ta'ala. اس سارے سیٹ اپ سے ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے متعلق علم ہوتا ہے. اس کی کتنی بڑی قدرت ہے, وہ کتنا بڑا کامل ہے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ اس مالک نے پیدا فرما دیا. اور کیسے پیدا فرمایا, کن فیکون, ہو جا بس ہو. Allah Azza wa Jal had created two worlds and heavens for respect and authority and miracles of the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. پہلی بات ہمیں کیا پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے متعلق ہمیں پتا چلا. دوسری یہ بات ہمیں پتا چلی کہ یہ سارا سیٹ اپ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عزت, رفعت, مقام اور کمالات کو واضح کرنے کے لیے فرمایا. سبحان اللہ. آپ پوچھیں جی کیوں دنیا پیدا کی ہے؟ آج کسی بچے کو کوئی بات بتائیں, کوئی سمجھائیں تو وہ آرگومنٹ کرنا شروع کر دیتے. اس کو بھی تھوڑا سا جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے کوشش کروں گا کہ ویسے تو میں نے اس کو اردو میں بھی ترتیب دیا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ چلو انگلش کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن ہوتی جائے گی. آپ کو سمجھ آ رہی نا میں بات کیا کر رہا ہوں؟ تو دوسری بات سامنے کیا آئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو, مقام کو, کمالات کو, معجزات کو, آپ کی اہمیت, آپ کی فضیلت, آپ کی امپورٹنس کو مخلوق کے سامنے واضح کرنے کے لیے اتنی بڑی کائنات کو پیدا. تیسری بات کیا ہے, اللہ عز و جل had created to all creations and humans and evil for worship. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا فرمایا, انسانوں کو پیدا فرمایا, جنات کو پیدا فرمایا, کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. اور آج کا ایک جو نوجوان کیا کہتا ہے, انکل see those people, they are working on the internet, and which person has created Facebook, and which person he has installed and giving the facilities by Google's mails and different. This time he has $1 billion. اس کے دماغ میں یہ بات ہی پس پھنسی ہوئی ہے
کہ انکل وہ دیکھو جس نے فیس بک بنائی ہے, گوگل جس نے ویب سائٹ تیار کی ہے, وہ اس وقت ملین بلینئرز جو پاؤنڈز جو ہے اس کے پاس, ڈالرز اس کے پاس ہیں. لیکن اس کو کون یہ سمجھائے کہ we have only one chance when our breath will be stopped. We can't use any items, any facilities, any dollars, any pounds, any car, any bungalows. All facilities we can't use if our breath will be stopped. اگر ہمارا سانس بند ہو جائے تو وہ کدھر جائیں گی ساری فیسلٹیز؟ اس نوجوان کو کون سمجھائے کہ بیٹا جس چکروں میں تو پڑا ہوا ہے, تیرے پاس تو تیرے ایک سانس کی گارنٹی تیرے اپنے پاس نہیں ہے, اور تو ملین اور بلین ڈالرز کی بات کر رہا ہے, اور کتنا بڑا یہ نقصان ہے اس کے لیے. یہ دھوکہ اپنے آپ کو, they are giving a dodge to self of them. وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ جو میں بات کر رہا ہوں اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اسکندر اعظم کی آپ سٹوری سنتے ہوں گے کہ اس کے اتنے خزانے تھے, اتنا مال و دولت تھا اس کے پاس, کہ جب وہ مرنے لگا تو اس نے یہ وصیت کی کہ جو ہے نا وہ کفن سے میرے ہاتھ باہر رکھ دینا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسکندر اعظم اتنا مال و دولت رکھنے کے باوجود دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. So that Allah Azza wa Jal had created to all creations and human and evil for worship. Number 4, on Judgment Day, Allah Subhanahu wa Ta'ala will appear to paradise and hellfire for proof of statements, because my verses was true, my Quran was true. روز محشر جب ارب آدمی کا مجمع ہوگا تو وہ مجمع کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ فیصلے کا دن ہوگا. اس موقع پر رب تعالیٰ جل شانہ اپنی سٹیٹمنٹس کو وہاں پہ واضح فرمائے گا, جو اس نے اعلان فرمایا تھا, جو باتیں اس نے قرآن عظیم الشان میں نازل فرمائی تھی, اس موقع پہ پھر بتائے گا کہ ہاں جو میرا کلام تھا, جو میرا قرآن تھا, جو میری ورسز تھی, جو میری سٹیٹمنٹس تھی, جو میرا آرڈر تھا, جو میرا حکم تھا, وہ سچا تھا. اور اس کے ساتھ now we will a little bit research about 4 points and important setup of Allah the Almighty. اب ہم ان چاروں چیزوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں اتنے بڑے سیٹ اپ میں سے, اس میں کیا فرمایا گیا؟ If we will write with details about 4 points, automatically can be make a big file. اگر ہم ان 4 پوائنٹس کے متعلق تفصیل سے بیان کریں گے تو ایک بڑی فائل جو ہے وہ بن جائے گی. No one can research at the power and knowledge of Allah the Almighty, and no one can come at front of Allah Azza wa Jal for words. For example, a little bit items here and design of hair, design of eyeballs, lines of hands, lines of thumb, fingers, any small bugs and wings of bugs. In 1 second, yes, in 1 second we can decide, we can make a mind, we can get a result. کیا کہ ان چاروں چیزوں کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا غور کر رہے ہیں. پہلے کے اوپر کیا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی طاقت اور اس کے علم کے سامنے کوئی بھی بندہ مقابلے میں نہیں آ سکتا. اور مثال کے طور پر یہاں پہ 4 چیزیں بیان کی ہیں. یہ آپ کے جو بال ہیں نا, hairs, we have hairs on our body and beards and at head. آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک ڈیزائن موجود ہے.
کبھی آپ نے اس کے متعلق دیکھا ہے؟ سونا بھی ہے سنا ہے؟ یہ دیکھا بھی ہوگا ڈاکومنٹریز میں کہ اس کے اوپر ڈیزائن ہے، ہر بندے کے بال کے اوپر ڈیزائن علیحدہ ہے. کوئی بندہ بنا سکتا ہے؟ یہ آپ کی آنکھ کا جو بال ہے اس کے اوپر ڈیزائن ہے، ہر بندے کا ڈیزائن علیحدہ ہے. کوئی بندہ بنا سکتا ہے؟ آپ کے ہاتھوں کے اوپر یہ جو بریک، ایک تو یہ بڑی لائنز ہے نا، ایک بریک بریک لائنز ہے، کہتے ہیں انگوٹھا لا دے جی پاجی آتے، ایک کھبا انگوٹھا لانا پاجی، سجا انگوٹھا نہ لانا. انگوٹھا لگا دیں بھائی جان، اور بایاں انگوٹھا لگانا، کیونکہ ہر بندے کے انگوٹھے کا ڈیزائن جو ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ رب تعالیٰ جل شانہ نے بنایا. یہ سارے ایگزامپل دینے کا میرا مقصد کیا ہے؟ اصل میں پھر اس طرف آؤں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں رب تعالیٰ جل شانہ نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ ہم کیوں اتنے بڑے مالک کے سامنے اپنی مرضی چلاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس مالک کی بات کو مانتے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ Why we are proud؟ ہمارے اندر تکبر کیوں آ گیا ہے؟ ہم کیوں نہیں دین کو ایکسپٹ کرتے؟ ہم کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کیا لگ گیا ہے ہمیں؟ وہی ہیں ہم. جب پیدا ہوئے تھے تو بدن میں کپڑے بھی نہیں تھے، جب بولو براز کر دیتے تو اسی کے اوپر ہی لپٹتے رہتے تھے. کوئی پھر اللہ نے گرو اپ کیا، اور اب کیا ہو گیا؟ اب we are saying doesn't matter, this is my matter, why are you interfering in my matter, in my lifestyle? This is my lifestyle, this is my personal matter, why you are disturbing me? واہ میرے مولا. اور میرے بھائی، تو وہی ہے، تجھے پیدا کیا گیا، تجھے ایک مالک نے پیدا کیا، تیرا ایک مالک ہے، اور تو اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے آیا ہے. الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سبھی روحوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. We have promised and we have committed with the Allah Almighty subhanahu wa ta'ala. اور کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. بالوں کے اوپر کوئی ایک بال نہیں بنا سکتا. آج لگاتے ہیں جناب لوگ لاکھ روپیہ گھر کے اوپر نہیں لگاتے، سر کے اوپر لاکھ روپیہ لگاتے ہیں. آرٹیفیشل بال لگاؤ جی. انگریزی میں کہتے ہیں اچھا انگلش میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنا ساتھ کو تھوڑی سی دوست اب آپ سبھی کو سمجھ آ جائے. تو یہ کیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں ہم اس کے مورل کے اوپر ہم پہنچ جائیں گے. These are all items no one can create without the Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی بندہ نہیں بنا سکتا، سب رب تعالی جل شانہ نے بنائی ہے. اتنی بڑی دنیا رب نے بنائی. اللہ the Almighty had created the whole words and items of words. Allah subhanahu wa ta'ala was a secret bank of bounties and power. Allah Azza wa Jal wished his appearance, then created two lights of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and divided in parts. From parts of lights, Allah Azza wa Jal created two: Arsh-e-Ilahi, Kursi, Qalam, angels, paradise, sun, moon, stars of eyes, light of eyes, light of brain, light of heart. Even if Allah Azza wa Jal did not create the Holy Prophet, peace be upon him, then did not create two heavens and whole world. So that Allah Azza wa Jal says, those people will obey to order of the Lord Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Indeed they obey to my orders. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فقط اس نے اللہ تعالی جل شانہ کی اطاعت کی. سمپل ورڈ میں سبھی کی سمجھ میں آ جائے
کیا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. اس نور سے پھر رب تعالیٰ جل شانہ نے عرش کو بنایا, کرسی کو بنایا, لوح کو بنایا, قلم کو بنایا, سورج چاند ستارے اللہ کریم نے پیدا فرمائے. اسی نور سے اللہ کریم نے ملائکہ کو پیدا فرمایا. اسی نور سے رب تعالیٰ جل شانہ نے جنت کو پیدا فرمایا. اسی نور سے رب تعالیٰ جل شانہ نے آنکھوں کے نور کو پیدا فرمایا. اور اسی نور سے ہی رب تعالیٰ جل شانہ نے دماغ کو روشن کیا, اور اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے دل کو روشن کیا. And those people, they granted the closest stage of the Almighty Allah. Closest stage, Allah the Almighty Subhanahu wa Ta'ala, they are receiving, they are getting, they are reaching, they are granting by the light of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. تیسرا پوائنٹ اس میں جو تھا وہ کیا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. All creation recites quality names of Allah Azza wa Jal in the heavens and earth. All creation, 700,000 qualities of creations are available. All creation, they are reciting the name of Allah subhanahu wa ta'ala. They are reciting the quality names of Allah subhanahu wa ta'ala. And in worship are included names, namaz, fasting, pilgrimage, annual charity, and recitations, holy names, human rights, manners of life, meaning in the life of the noble Prophet, peace be upon him, all worships are available in the style of the holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللہ کریم نے پیدا کیا کیا ہے؟ ورشپ کے لیے پیدا کیا. اور یہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کلمہ, حقوق العباد کا ادا کرنا, اخلاقیات, اخلاق کا مینرز آف لائف جو ہیں یہ بھی عبادات میں سے ہیں. اور جب ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو کریں گے, پلیز کم فارورڈ, یو کین کم فارورڈ, the Muslim brothers they can please come forward. تو کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہر چیز موجود ہے. اور چوتھی کیا چیز تھی؟ In the Holy Quran, Allah Azza wa Jal had revealed life stories of the prophets and explaining about punishment granted to criminal peoples and explained about hellfire. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں انبیاء کی ہسٹریاں بیان کی. وہ لوگ جو نافرمان تھے, they did not accept to the advice of messengers. They did not accept to statements of the Allah subhanahu wa ta'ala. At least Allah Azza wa Jal decided about punishment for criminal peoples. Criminal peoples, they granted punishment from Allah the Almighty. Why? They did not accept to the statements of Allah subhanahu wa ta'ala. They are living in this world with choice of them. Why? We are not choosing to the style of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are Muslim. We said, we read, we recite La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are Muslim and we reject to the style of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we accept to the style of unbeliever people. This is religion. This is meaning of our declaration or our kalima or our beliefs. But its meaning, there is none worthy of worship except Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. What is doing today? Our mosques are empty. Our Muslim brothers, they are not offering 5-time daily prayer, making lame excuses.
I was in travel, I was in office, I was in shop, I was in factory. The factory man, factory owner is giving or providing food. He is the owner of world. Who is the owner of the whole world? Who is providing food? Subhanallah. When Allah Azza wa Jal is providing food to 700,000 creations, He can't give us it. He can't give us food. He can't provide us. He can. He is the owner of the whole world. Should be proper belief and should be depend of the Allah subhanahu wa ta'ala. And if we will make lame excuses on judgment day, we will get a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. My dear brothers, so for nobles and pious people had announced paradise and bounties of paradise. Allah Azza wa Jal had explained about conditions of people. They will be in three conditions. Those people who will be at right side, and those people they will be at left side, and those people they will be at top of them. They will be at closest stage of Allah the Almighty, because they offer prayer very sincerely. क्या अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून. बाज लोग वो होंगे जो दाएं तरफ होंगे, बाज बाएं तरफ वाले होंगे, बाज उनसे सबकत ले जाएंगे. Why? Because they offer prayer, they recited Holy Quran, and they offering fast, they pay annual charity, they offer pilgrimage, they cooperate with other Muslim brothers, other people, only for the pleasure of the Allah subhanahu wa ta'ala. For the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jal accept them, choose them, granted them a closer state, and announce in people, these are all my friends. Allah. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. اب ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں, we can choose which life is a good, which life is a proper life. A criminal life is a proper life, or if we will walk at the right path properly and we will accept to the style of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if we will accept to the style any unbeliever, we will get punishment. And if we will accept to the style of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by one style we can get reward equal to 100 times martyrs. Subhanallah. غیر مسلم کا طریقہ اختیار کرو گے تو کہ جا کے مار پڑے گی, سزا ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے, ایک سنت کو زندہ کریں گے, 100 شہداء کے برابر. سبحان اللہ. میرے بھائیو, it was a message for you, and my dear brothers, it was a simple map of the great setup of Allah subhanahu wa ta'ala. And now, in this time is going. If we will waste to very valuable time behind the items of world, on one day we will leave to this world. One day whole world will be demolished if we will not get benefits from our lifetime. In grave, on judgment day, we will get a big loss and we will get a punishment. And if we will care about our lifetime and we will care about our responsibilities, inshallah we will enter in paradise and we will be success in this life and hereafter. My dear brothers, we have a time, but we can't give guarantee about our lifetime. Should be proper forgiveness from the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Oh please, our God,
Oh Lord, we accept, we are a criminal, please forgive us. For the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we can live in this world, in this life properly, and we can account, we can deposit, we can get, we can receive a lot of bounties and reward and blessing from the Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, we will be successful, our creation will be successful. Ameen, thumma ameen, wa ma alayna illa al-balagh. MashaAllah, Jazakallah. Jazakallah. Sunnatin ada. Sunnatin Allah.